السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، چاہے صلاۃ التسبیح ہو یا صلاۃ الحاجت ہو یا نماز استخارہ ہو یا صلاۃ التوبہ ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، 12 وقتوں میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس درمیان میں سوائے 2 رکعت سنت فجر کی کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی ہے، نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ میں شرکت ہوگی، تو حکم یہ ہے کہ جماعت سے الگ ہو کر کچھ دوری پر سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو جایا۔ جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی، جماعت جاتی رہے گی، اور سنت کے خیال سے جماعت وہ ترک کرے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور باقی نمازوں میں اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو، پھر بھی سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نماز عصر سے لے کر سورج زرد ہونے تک بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی تو اس کی قضا بھی اس وقت پڑھنا منع ہے، اور پڑھ دی تو ناکافی ہے، قضا اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوئی۔ اسی طرح غروب آفتاب سے لے کر فرض مغرب تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے، اور جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا، اس وقت سے لے کر فرض جمعہ ختم ہونے تک بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عین خطبہ کے وقت، خواہ وہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا خطبہ، جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین یا کسوف، استسقاء یا حج اور نکاح کا خطبہ ہو، ہر نماز یہاں تک کہ قضا نماز بھی پڑھنا خطبہ کے وقت جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو صاحب ترتیب ہو تو خطبہ جمعہ کے وقت بھی ایسے شخص کو قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور ناظرین، نماز عیدین سے پہلے بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ یا مسجد میں۔ اسی طرح نماز عیدین کے بعد بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ مقام عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اور بعد میں بھی نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھے جاتے ہیں، فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور سنت ظہر بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ناظرین، جس بات سے نمازی کا دل بٹے اور نمازی اسے دور کر سکتا ہو، دفع کر سکتا ہو، تو اسے دور کیے بغیر، دفع کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلا نمازی کو پاخانے یا پیشاب یا ریگ کا غلبہ ہو تو پہلے وہ پاخانہ، پیشاب وغیرہ کر لے، اس کے بعد وضو بنا کر کے وہ نماز پڑھے۔ اسی حالت میں، یعنی پاخانہ، پیشاب یا ریگ کا غلبہ ہے، اسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مگر جب وقت جاتا ہو، بالکل وقت نکلنے کو ہو، تو وہ پڑھ لے اور پھر سے بعد میں اس نماز کا اعادہ کر۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور کھانے کی خواہش ہے تو پہلے وہ کھانا کھا لے، پھر نماز پڑھے۔ غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے نمازی کا دل بٹے، نمازی کے خشوع و خضوع میں فرق آئے، تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔